ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ یہ جو ترجمے کی ترتیب ہے ہماری، اب چونکہ ایک دن کے بعد عید الاضحیٰ ہے تو عید کے بعد اس ترتیب کو ہم آگے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کل سے یوم عرفہ اور اس سے حوالے سے چند مسائل جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسئلے آپ کو پہلے بھی یاد ہیں، میں یاد دہانی کے طور پر چند مسائل اس بارے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ، پہلے بھی شاید یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، پہلے 10 دن، ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن کے اس ولیال عشر سے بھی بعضوں نے لکھی ہے، احادیث میں بھی ان ایام کی فضیلت ہے، راتوں کی بھی فضیلت ہے، اور ان دنوں میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے مختلف روایات میں۔ خاص 9 ذی الحجہ جو انشاءاللہ کل کا دن ہے، اس کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا ایک دن کا روزہ رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایک روزے کی برکت سے۔ اب یہاں بعد مفسرین نے، محدثین نے وضاحت کیا ہے کہ 1 سال کے آئندہ گناہ جو ابھی کیے ہی نہیں، ان کی معافی کا کیا مفہوم ہے؟ تو بعض محدثین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 1 سال اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچائے رکھے گا، گناہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور جہاں یہ گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، کئی موقعوں پہ یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اس گناہ سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں عام طور۔ جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ، وہ تو اگر حقوق العباد سے متعلق ہیں، بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، تو جب تک آپ ان کا حق ادا نہیں کریں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں تو جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، یعنی قضا ہے، اگر نماز ہے، دیگر چیزیں، جب تک اس کو قضا نہیں کریں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو گناہ صغیرہ اس کے علاوہ بے شمار انسان صبح و شام اعمال کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دے۔ اور بعد محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے، واللہ عالم، یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ 1 سال تک وہ بندہ زندہ رہے گا، یعنی یہ کچھ اس روزے کی فضیلت نہیں ہے کہ آپ اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں تو آئندہ 1 سال تک زندہ رہنا پختہ، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، زندگی کی تو کوئی کسی کو بھی گارنٹی نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی نہیں ہے۔ لیکن بعض نے ویسی بات لکھی ہے کہ آپ سے فرما رہے ہیں 1 سال کے آئندہ گناہ بھی معاف ہوں گے، مطلب ہے آئندہ اس گناہ یا اس کی نوبت تو آئے گی نا اسے آئندہ، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی ایک بات بیان کی گئی ہے۔ لیکن 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں ہمیں ایک کنفیوژن ہوتی ہے، بعض اوقات پوچھتے بھی ہیں حضرات، کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ سنا ہے عام طور پہ کہ عرفے کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، میں نے اسی لیے یوم عرفہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا 9 ذی الحجہ، اور اس سال تو اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وہی یوم عرفہ ہے، جو ہمارے یہاں بھی یوم عرفہ وہی ہے، اور جہاں عرفات کے میدان میں سعودی عرب میں وہاں بھی عرفہ وہی ہے، چونکہ تاریخ اس سال اکٹھی ہے اتفاق سے، یہاں بھی آج 8 ذی الحجہ ہے، وہاں حاجیوں کے لیے بھی 8 ذی الحجہ، آج سارے منی میں پہنچ چکے، کل وہاں ان کے لیے میدان عرفات میں وقوف ہے، اور ہمارے یہاں بھی کل 9 ذی الحجہ ہے۔ لیکن اگر 1 آدھ دن کا فرق بھی ہو تو یاد رکھیں، یہ لوگ سوال کہتے ہیں کہ جی عرفے کے دن کا روزہ وہاں تو عرفہ 1 دن پہلے ہو جاتا ہے عام طور پہ، ہمارے 1 دن بعد ہے، میں نے اسی لیے یوم عرفہ نہیں کہا، میں نے عرض کیا ہے 9 ذی الحجہ۔ آپ کے علاقے میں جب بھی 9 ذی الحجہ ہو اس کے دن روزے کی فضیلت ہے، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ روزے کی فضیلت حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یوم عرفہ میں جو موجود ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کام لینے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حج فرمایا تھا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا، روایت میں یہ چیز موجود ہے، تو اس دن فضیلت ہے روزے کی
باہر والوں کے لیے جو دیگر حضرات ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور روزہ رکھیں۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کل صبح فجر کی نماز سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک 23 نمازیں بنتی ہیں ٹوٹل۔ ان 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ واجب مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد ذرا بلند آواز سے کہیں گے، عورتوں کی چونکہ آواز کا بھی یعنی سطر میں اس کو شامل کیا جاتا ہے، تو وہ ذرا آہستہ آواز کے اندر تکبیر کہیں گے، لیکن کہنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم ان کو کہتے ہیں نا تکبیر تشریق، اصل میں تشریق کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے مختلف معنی ہے۔ تشریق عربی میں عام طور پر کہتے ہیں گوشت کے سکھانے کو۔ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ یہ جو قربانی کے دن تھے، اب آج کل تو ہمارے ہیں کہ ہم اس کو فریز کر لیتے ہیں، ہم گوشت کو سنبھالنے کے لیے ہم نے 100 طریقے آج کل رکھے میں، یوں فریز کر لو اور اس طرح کر لو، اس کو کئی کئی مہینوں تک رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو سکھایا جاتا تھا۔ سکھانے کے بعد جب اندر سے وہ خون وغیرہ وہ جب ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، تو اس کے بعد وہ بہت عرصے تک محفوظ رہتا تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں چونکہ وہ شرق مشرق، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چونکہ سورج میں رکھ کے سکھایا جاتا تھا، اس لیے اس کو تشریق کہا گیا، واللہ عالم۔ لیکن اصل میں ایام تشریق کہنے کی وجہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایام تشریق، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں، ابھی میں نے عرض کیا تکبیر تشریق، تکبیر تشریق شروع ہوگی کل سے 9 ذی الحجہ سے۔ 9 ذی الحجہ کا دن ایام تشریق میں نہیں ہے، کیونکہ ایام تشریق تو قربانی کے دن ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو دن ہیں ایام اکل و شرب و بعال، یہ کھانے پینے کے کھیل کود کے دن ہیں۔ یہ جو دن ہے یعنی عیدین کے دن، کھانے پینے کی، اسی وجہ سے ان میں روزہ بھی حرام ہے۔ آپ نے پہلے بھی یہ بات سنی ہے کہ سال بھر میں 5 دن کے روزے حرام ہیں، 12 مہینوں میں 5 دن ایسے ہیں جن کے روزے حرام ہیں۔ ایک تو یکم شوال ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، اور باقی 4 دن مسلسل ہیں، 10 11 12 13 ذی الحجہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے کے ہیں، 10 کو عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 11 12 13 یہ 3 دن بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ کہتے ہیں ایام تشریق۔ لیکن چونکہ 3 دن اس تکبیر تشریق میں ایام تشریق والے شامل ہیں، اس لیے تقریباً کہہ لیں اس کو 9 ذی الحجہ سے ہی جب ہم تکبیر کہتے ہیں، ان تکبیروں کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ تکبیرات تشریق۔ تو یہ تکبیر تشریق کل فجر کی نماز سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، اگر اتفاق سے، اگرچہ کوشش تو بندے کی ہوتی، اتفاق سے آپ کی جماعت رہ جائے، آپ کو اکیلے نماز پڑھنے کے اتفاق ہو گھر میں یا بعد میں مسجد میں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے عورتوں کے لیے بھی کہا ہے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تب بھی آپ نے اپنی فرض نماز کا جو ہی سلام پھیریں گے، اس کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا واجب ہے، تب بھی آپ تکبیر کہیں۔ یہاں ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی اگر نماز قضا ہو جائے، خدا نخواستہ نماز قضا ہو جائے، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ شاید مسئلہ آپ نے نہ سنا۔ اگر نماز قضا ہو جائے، یہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہو گئے، تکبیرات تشریق شروع ہیں، 9 10 11 12 13 23 نمازیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی نماز خدا نخواستہ قضا ہو جاتی ہے کسی مجبوری عذر کی وجہ سے، اب آپ قضا کر رہے ہیں، تو قضا نماز کا سلام پھیر کے بھی کیا تکبیر کہیں گے؟ یا ایک صورت ہو سکتا ہے کہ 13 کی نماز ہے، 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز ہے، قضا ہو گئی، اب جب آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا اگلے دن وہ قضا پڑھیں گے، اب جس وقت پڑھ رہے ہیں وہ تو ایام تشریق نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا ذرا۔ اگر نماز قضا ہو جائے ان 23 نمازوں میں سے کوئی نماز، تو اگر تو آپ انہی 3 دنوں میں، اسی سال کی، آئندہ سال کا بھی نہیں، اسی سال کے 3 دنوں میں، یعنی وہ جو ایام تشریق ہیں، اگر اسی میں قضا کرتے ہیں تو پھر تو اس کے بعد آپ تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ لیکن اگر یہ 3 دن گزر گئے،
آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں 13 کے بعد 14 کو، یا وہی جیسے میں نے عرض کیا ہے 13 ہی عصر کی نماز تھی، وہ آخری نماز ہے، آپ نے وہ قضا کی بعد میں، تو اب وہ ایام تشریق ختم ہو چکے ہیں، اب نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اب جب آپ نماز قضا پڑھیں گے تو اس کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھیں۔ ایک اور اس کا الٹ سمجھ لیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا آج کی کوئی نماز قضا ہو گئی، آج 8 ذی الحجہ کی کوئی نماز آپ کی قضا ہو گئی، یہ قضا آپ کر رہے ہیں کل دن شروع ہو گئے تکبیر تشریق کے، سمجھ آیا نہیں؟ یہ اس کا الٹ ہے کہ نماز قضا ہوئی ایام تشریق سے پہلے اور آپ وہ نماز قضا کر رہے ہیں ایام تشریق کے دوران، تو ایسی صورت کے اندر اگر تو ایام تشریق کے دوران ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ آپ اس موقع پر تکبیر تشریق کہیں، چونکہ ایام کون سے چل رہے ہیں تشریق یعنی تکبیرات تشریق والے، تو بعض کے نزدیک آپ اس موقع پر تکبیر تشریق کہیں، لیکن بات وہی ہے اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر آپ تکبیر تشریق کے بعد یعنی قضا نماز کے بعد وہ تکبیر تشریق نہیں کہیں گے۔ اسی وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی آسان صورت یہ ہے کہ نماز قضا ہونے کی نوبت ہی نہ آنے دیں، اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نماز قضا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، ایک یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور جو میں نے عید کی نماز کے اندر بھی ایک دفعہ بتلایا تھا، اور مجھے یاد ہے ایک صاحب نے مجھ سے بعد میں کہا، 2-3 صاحب نے، کہ جی ہمیں تو ان مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، امام صاحب کو چاہیے کہ یہ مسئلے خاص طور پہ عید کی نماز میں بتلانے چاہیے۔ میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا یہ مسئلے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس وقت سامنے موجود نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے آپ اس وقت ہیں وہ سن لیجئے گا، کبھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ عید کی نماز میں آتے ہوئے آپ کو تاخیر ہو گئی، ہو جاتا ہے آپ مسجد، یہی مسجد ہے جیسے انشاءاللہ اللہ خیر کرے 6:30 ہے یہاں پہ نماز کا ٹائم، 6:30 انشاءاللہ پرسوں اللہ خیر نماز ہوگی، اب آپ اپنے حساب سے نکلے، آنے میں کوئی تاخیر ہو جاتی ہے بندے کو۔ آپ جب پہنچے صفوں میں شامل ہو رہے تھے، آپ کے سامنے اللہ اکبر ہو رہی ہے، نماز شروع ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں پہلی رکعت میں تکبیرات ہوتی ہیں تلاوت سے پہلے، جب آپ آ کے نماز میں شامل ہوئے اس وقت تک 3 تکبیرات ہو چکی تھی، تلاوت ہو رہی تھی، اب رکعت تو مل گئی آپ کو، تلاوت میں آپ شامل ہو گئے، سورہ فاتحہ ہو رہی ہے، سورت ہو رہی ہے، سارا، پھر رکوع سجدہ، آپ کو وہ رکعت مل گئی، لیکن اس رکعت کی جو تکبیرات تھیں وہ نہیں ملی، سمجھ آ رہا ہے نا؟ وہ تکبیرات آپ کو نہیں ملی، یہ تکبیرات بھی واجب ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت کبھی پیش آئے کہ آپ آئیں، آنے کے بعد آپ کی تکبیرات نکل جائیں، رکعت جاری ہے، چونکہ پہلی رکعت میں تکبیرات پہلے ہوتی ہیں، رکعت جاری ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوں گے، امام تلاوت کر رہا ہے لیکن آپ انفرادی طور پر خود سے اپنی تکبیرات کہیں گے، اپنی انفرادی طور پر، کوئی اللہ اکبر 1، پھر اللہ اکبر 2 پڑھنا تو کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ اکبر 3، آپ اپنی وہ تکبیرات کہیں گے۔ یہ اسی طرح اگر ہوتے ہوتے ایسی کنڈیشن پیش آئے آپ رکوع میں شامل ہوں، آپ آئے امام رکوع میں جا رہا ہے، جلدی جلدی آپ تکبیر تحریمہ کر کے رکوع میں شامل ہو گئے، اب رکعت آپ کو مل گئی، قیام بھی کسی حد تک ہو گیا، رکوع بھی مل گیا، رکعت آپ کو مل گئی، تکبیرات چھوٹ گئیں، تو اب بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اب بھی بہتر یہ ہے کہ رکوع میں جا کے آپ تکبیرات کہیں 3 مرتبہ، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے رکوع میں کہ رکوع میں جھک کے آپ ایسے سے ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن رکوع میں جا کر آپ 3 مرتبہ تکبیرات کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ تو یہ، اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر آپ کی ایک رکعت نکل جائے، یہ بھی ذرا ٹیکنیکلی اس میں ایک فرق ہے، 2 رکعت ہوتی ہیں عید میں، آپ کی ایک رکعت نکل گئی، ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب میں نے ایک دفعہ عید کی نماز کے بعد یہ بتلایا تو لوگ کہنے لگی جی ہمیں بتلانا چاہیے، میں نے کہا جی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے جو سامنے بیٹھے میں، یہ ان کا مسئلہ ہے جو بھی مسجد سے باہر ہیں، جو بعد میں شامل ہوں گے، آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو بعد میں شامل ہونے والوں کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اب میں آپ کو اگر بتلا رہا ہوں تو ابھی اگر نماز میں کبھی اتفاق ہو تو آپ کے ذہن میں مسئلہ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک رکعت نکل گئی، فرض کیجیے، اب یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں عیدین میں، دونوں عیدوں میں طریقہ ایک ہی ہے، دونوں عیدین کی نماز کا سیم، پہلی رکعت میں تکبیرات 3 تکبیرات ہوتی ہیں تلاوت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں تکبیرات ہوتی ہیں تلاوت کے بعد،
ہوتی قیام میں ہی ہے، یعنی قیام کی جو حالت ہے اسی میں تکبیرات کہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ وغیرہ سے پہلے ہوتی ہے، تکبیر کہی، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوتی، پھر رکوع کرتے ہیں۔ اب آپ کی اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی پوری، آپ شامل ہوئے دوسری رکعت میں، دوسری رکعت میں امام نے تکبیرات کہی ہیں یہاں، یعنی تلاوت کے بعد، چونکہ امام کی دوسری ہے، سارے مقتدیوں کی دوسری ہے، آپ کی پہلی ہے آپ کی غلطی کی وجہ سے۔ اب امام نے سلام پھیر لیا، اب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ والی پڑھنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی پہلی رکعت پڑھنی ہے جو چھوٹی ہے، اور پہلی رکعت میں تکبیرات ہوتی تھی یہاں۔ اگر آپ پوائنٹ کو دیکھیں تو آپ کو تکبیرات یہاں پڑھنی چاہیے، ثنا پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں۔ لیکن آپ غور کیجئے گا اس میں ٹیکنیکلی فرق کیا ہوگا۔ اگر آپ یہاں تکبیرات کہیں گے، یہ جو رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی تھی اس میں تکبیرات ہوئی تھی یہاں، اور دوسری رکعت شروع ہوتے ہی آپ نے تکبیرات سے آغاز کر دیا، حالانکہ دونوں رکعت کی تکبیرات کے درمیان فاصلہ ہے، اسی لیے پہلی رکعت میں پہلے تکبیرات، پھر تلاوت کا گیپ، دوسری رکعت میں پھر تلاوت کا گیپ، پھر تکبیرات، تو وہ جو تلاوت والا گیپ تھا درمیان میں وہ نہیں آیا۔ لہٰذا آپ اس اصول کے برخلاف اگر آپ نے انفرادی طور پہ اپنی ایک رکعت پڑھنی ہے تو آپ اس کی دوسری رکعت میں بھی تکبیرات یہاں کہیں گے۔ یہاں کا مطلب ہے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سبحانک اللہم پڑھ کے پہلے تلاوت کریں، سورہ فاتحہ سورت پڑھیں، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات کہیں، چونکہ تھوڑا سا گیپ تلاوت کا آ جائے گا، پھر 3 تکبیرات کہنے کے بعد آپ رکوع کریں، سجدہ کریں اور نماز مکمل کر دیں۔ اب آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ جو سامنے اس وقت موجود ہوتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے اگر کبھی خدا نخواستہ اتفاق ہو ان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ایک دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ فجر کی نماز سے لے کر یعنی 9، 10، 11، 12 کی 5 نمازیں، 20 اور 13 کی 3 نمازیں، فجر، ظہر اور عصر، 23 نمازوں میں سے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، ضروری ہے، کہنا چاہیے۔ اور اگر کبھی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو خیال نہیں آیا، تو اگر کچھ لمحے کے بعد بھی خیال آ گیا ہے تب بھی تکبیر کہہ لیں، لیکن اگر سنتیں وغیرہ پڑھ چکے، نوافل پڑھ لیا، پھر خیال آیا، پھر تکبیر نہ کہیں۔ اور جب جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اگر امام نے کسی وجہ سے، امام سے بھی بھول ہو سکتی ہے، سلام پھر کے امام نے تکبیر شروع نہیں کی، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے تکبیر کہیں تاکہ امام کو بھی یاد آئے اور سب بلند آواز سے۔ اور یہاں بھی وہی ہے کہ بہت زیادہ چیخ کے نہیں کہ بعد میں جو نماز پڑھنے والوں یہ نماز متاثر ہو، اول تو ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس موقع پر حکم ہے بلند آواز سے پڑھنے کا، جس موقع پر حکم ہے بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کا، وہاں ہماری آواز نہیں نکلتی، ہم بڑے پتہ نہیں بتکلف اور شرما شرمی میں ایسے پڑھتے ہیں جیسے آواز نکل ہی نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ نمازوں میں یا مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنا یا اور کوئی تلاوت بلند آواز سے جس میں دوسروں کی نماز متاثر ہو، اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ مخفی آہستہ کرنے کو حکم ہے۔ وہاں ہم سارے کام کرتے ہیں زور زور سے، تو جہاں حکم ہے زور سے پڑھنے کا وہاں بلند نہیں کرنا، جہاں حکم ہے کہ خاموش رہو، نماز کے بعد اگر آپ نے ذکر وغیرہ کرنا آہستہ آواز میں کریں، وہاں ہم بعض اوقات بلند آواز سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں ایک تکبیر تشریق کے علاوہ، اور ایک یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، پہلے شاید میں نے 1-2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تکبیرات پورے عشرے کے ساتھ کہنی چاہیے۔ اب بھی عید کی نماز کے لیے بہرحال وہ بھی ایک اپنا سنت طریقہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں زیادہ ذرا بلند آواز سے، عید الفطر میں آہستہ، چونکہ عید الاضحیٰ ہے، آپ آتے ہوئے جب عید کی نماز کے لیے آئیں اس وقت بھی یہ تکبیرات بلند آواز سے کہیں، اور ان تکبیرات کا مفہوم ذہن میں رکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ کی کبریائی، اور یعنی لا الہ الا اللہ کا تصور، چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل اور تحمید اس کی کثرت کیا کرو۔ تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید الحمدللہ، اس کی ذرا تکبیر کریں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ تکبیر پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور یہ جو کل کا دن بھی بڑی قبولیت والا بھی ہے دعاؤں کے حوالے سے بھی، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دنوں میں اپنی اولاد کے لیے بھی بہت دعائیں کی،
جو قرآن میں ہے نا کہ وہ جو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن رَبِّ إِنِّي أَضَلَّلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور ساری رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ ساری انہی ایام کی ہیں۔ تو ان ایام میں ویسے بھی ان ایام میں بھی اولاد کے لیے خاص طور پر خصوصی سے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ باقی یہ جو سورہ انعام تھی نا، کل کوثر تھی نا، سورہ کوثر سے انشاءاللہ سلسلہ کل اور پرسوں نہیں ہوگی یہ کلاس، یہ جو بھی صورت ہے، کیونکہ پرسوں عید ہے، کل ذرا اس کی تیاری میں لوگ لگے ہوں گے۔ آئندہ سوموار کو انشاءاللہ پھر اب ہم وہ ترتیب لے کے آگے چلیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ جو ایام مقدس شروع ہو چکے ہیں اور کل خصوصاً ایام آ رہے ہیں، ہمیں ان کی یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان ایام میں پورے خلوص سے عبادت کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ہمارے جو اعزاء و اقرباء، ہمارے ملنے والے رشتہ دار، دوسرے دوست احباب حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے حج بیت اللہ کو آسانی والا اور قبولیت والا ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ تمام حاجیوں کے حج کو یا اللہ آسان فرما اور قبول فرما۔ ہمیں بھی حرمین کی بیت اللہ کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ قربانی کی عبادت شروع ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔